ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز انہیں پڑھو سمجھو میں خدا نو دیکھ. نماز انہیں پڑھو سمجھو میں خدا نو دیکھ رہا. اگر تیرے اندر پاور نہیں، شخصیت نہیں، لباس نہیں، کردار نہیں، زبان نہیں، دماغ نہیں، خشوع نہیں، پاکیزگی نہیں، وہ اکھ نہیں، تو رب کو نہیں دیکھ سکتا. یہ تو کم از کم یقین کامل ہو گئے کہ رب کا نام حضور حدیث ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ. نماز کا مطلب ہے کہ رب بندہ نماز شروع کرے تو رب نال گلا کرے، رب نال گلا کرے. حضور حدیث سے جو بندہ چاہے اللہ نال گلا کرے رب کی نماز پڑھے. جو بندہ چاہے رب میرے نال گلا کرے رب کا قرآن کرے. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا رب کی ملاقات ہے، رب نال گلا. اور یہ دوستوں حدیث پاک مشکات میں موجود ہے، مصحف امام اعظم پاک میں موجود ہے. ایک نماز پڑھو کہ ایک نیت کرو، اپنا کعبہ ٹھیک کر کے بیٹھ سیدھے پاس منہ کرو. اگر دل زندہ رہ گیا وہ کوئی نماز نہیں. نماز اصل وہ ہے ایک نماز شروع کرو ہر شے کو چھوڑ کے اس سے مالک جو ہوئے، نہ دکان کا خیال ہوئے، نہ موٹر سائیکل کا خیال ہوئے، نہ جتی کا خیال ہوئے. سرکار کے غلام نماز پڑھتے بیٹھے، نماز پڑھتے آیا حضور کے غلام نے داڑھی مارا کے ہاتھ مارا. یہ ساری عادت ہے نماز شروع کی تھی شروع کی ہے آخر تک نماز ساری پوری ہو گئی. نماز شروع کی تھی سرکار کے غلام نے تو داڑھی مبارک کے ہاتھ مارا. تو میں آقا نے فرمایا لو خاشع القلب لخاشعت الجوارح. فرمایا کہ اے میرے غلاموں اگر اس میرے غلام کا دل بالکل ہی ہمارے سمان والے ہیں، جنت کے مالک ہیں صحابہ کرام، فرمایا کہ اگر میرے اس غلام کا بالکل 100% ہی دل کا تعلق خدا کے ذات نال ہوے ہاں تو کبھی میرا غلام داڑھی کا ہاتھ نہ پاوے. جن بندے نماز شروع کر کے چھیڑے کھڑن داڑھی کے نال کھڑے کھڑن انہوں خواہش پائے گئی ہے خیال بدل گیا لفظ نماز نہیں پڑھتے. نماز تو وہ ہے امام زین العابدین باقوانی نماز پڑھتے کن آواز اسے گھر بھاگ لا گئی، نماز نہیں چھوڑی. ایسی صاحب کا امت کے ایک بی بی تنور جلا کے روٹا لا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. شیطان آ گیا، بی بی لوٹا چھاڑ گئے، بی بی نے پرواہ نہیں کیا. بی بی طرف باہر بچ گیا، باہر جل گئے، بی بی پرواہ نہیں کیا. نماز پڑھتے ہوئے ہر والا آ گئے، کیا دیکھا تنور بنتا ہے، تنور کے بچ بچہ بیٹھے آگ کے انگار گلزار بن گئے، بچہ نال کھیتا دیکھے. پہنچی نبی باقی نبی کی بار کے آواز پیغام پہنچا حضور نواں واقعہ پیش آئے. بی بی تنور جلایا ہے روزہ واسطے، بچہ بچ گیا، بچہ بچ گیا. آپ نے میں بلوایا، میں چیک کر دیے آج کی سرکار میں تو اور کچھ نہیں کرتا، میری ایک عادت ہے جس ویلے میں بے وضو ہو گیا، جس ویلے بے وضو ہوا تو وضو کر لیا تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا. ہمارے اس کے لیے خلوص سے نیت پکیزگی کی برکت ہے. یہ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی. ابراہیم پاک کے اتنے ہی فرمایا بچہ تنور دیا دیتے شیطان نے پا دیتا ہے، لیکن کچھ نماز پڑھتے رہ گئے، پرواہ نہیں کی تھی، نہ مال دی نہ جداد دی، کسی نے پرواہ نہیں کی تھی. اس مارے کا خوف کر کے فرمایا امام زین العابدین پاک نے فرمایا اب دنیا سے آگ کا خطرہ ہے، میرے آقا جا رہا ہے. یہ دوست نماز یہ پڑھو کہ میں رب کو میرا رب نو میرا ایک بار تو دار سمجھا رہے عرض کر دیں لا تو کھول ابصار واہ جو کھول ابصار. سب شپارہ آخری صفحہ. اس مسلمان کلمہ کو آدمی کے رب کی ملاقات نہیں ہو سکتی، رب کا بدلہ دیدار نہیں کر سکتا. ایک ناممکن ہے قیامت میں یا بحث میں دیدار ہو سکتا ہے. اور یہی دلیل پیش کر دیتے ایج پاک پڑھ دیتے رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے رب کو کوئی پا نہیں سکتا، رب کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا. کہ بابا جی میرے اکھا مکمل وجود ہے بیٹھے، بابا جی میں نے دیکھ رہے نا بابا جی نے دیکھ لیا، پورا وجود اکھا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق مکمل ان کا ادراک نہیں ہو سکتا، مکمل آنکھ نہیں آ سکتی. رب کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، رب کو انفراد نہیں کر سکتا. دیدار ممکن ہے. آسمان میں باتیں دیکھو ایڈا بڑا آسمان ہے، لیکن جو سارے آنکھ کا دائرہ ہے، آنکھ کا طرح آتا ہے ان کے مطابق آسمان ساری نگاہ چاسی مکمل کہنا آسی، زمین نگاہ چاسی آنکھ دے دائرے مطابق مکمل کہنا آسی. یا رب کو ہر بندہ وسعت کے مطابق دیکھ سی، اس آنکھ دیکھ سی.
دنیا میں بھی دیکھ سکتے ممکن ہے اگے ممکن ہے لیکن ادراک نہیں کر سکتا رب نو پا نہیں سکتا وہ واجب الوجود ہے معبود برحق ہے قادر مطلق ہے حی و قیوم ہے ستار و غفار ہے حنان و منان ہے رحیم و غفور ہے رحمان ہے قہار ہے جبار ہے ادراک ممکن نہیں دیدار ممکن دیدار ممکن ہے ہو جائے نا نماز میں پڑھو جو رب نو ویدا خطاب میں ان لکل شان قلبا وقلب القران یاسین بمن قران یاسین كتب اللہ تعالی له بقراءت یا قراءت القران 10 مرات قرآن دا دل یاسین آپ سبحان اللہ اور قرآن پاک دا دل یاسین پاک ہے ہر شے دا دل ہے قرآن پاک کا دل یاسین ہے اور من قال یاسین فی صدر النهار ابتغاء وجه اللہ تعالی کوڈیت ہوائے تو صبح صبح نماز صبح پڑھ کے تلاوت قرآن یاسین پڑھے رضا خدا کی خاطر اللہ ان کا ضرورت پورا فرمے دے پڑھے ایک دفعہ مال کریم 10 قرآن کا ثواب عطا فرمے ان لکل شیء شرف تباہون و ان بہا امت بشرف القرآن وہ جو ہے نا صحیح تو ہر ایک شے دی شرافت ہر ایک شے دی شرافت ہر ایک شے دا وقار ہے وہ شے اپنی شرافت وقار سے فخر کر دی تو میں میری امت کا وقار نہ مال میں ہے نہ جائیداد میں ہے نہ کاروبار میں ہے نہ اولاد میں ہے نہ بازاروں میں ہے نہ آرزو میں ہے نہ کاجو میں ہے نہ تشیلوں میں ہے اس جگہ مقام میری امت کا فخر مقام نہیں ہے میری امت کا مقام فخر عزت دبدبہ رتبہ دارائن کا بھلائیاں آخرت کا ثواب رب کی نماز میں ہے رب کے قرآن رب کی نماز میں رب کے قرآن میں رب دی نماز میں رب کے قرآن میں یہ رب دی نماز پڑھو ان نماز پڑھو کہ 10 آوے رب دی ملاقات ہو گئی وہ جو ہے نا صحیح میں ایک دفعہ واٹس ایپ دوسرے نے کلپ پڑھتا بیٹھا ہم پتہ نہیں کس سے بندے بھیجا ہے وہ بندہ ہے کہ نا بابا نماز پڑھتا ہے کس سے بندے دماغ کے خیال پاٹی تھا مسیح پہ تو بہنا ہے کہ خدا ملے توجہ ہے بازار جمع راج دوران حضرت سے ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکدہ برد اللہ مرجاہ تقلہ صلاح وجعل الجنت مثواہ آپ ہندوستان پاکستان 12-13 سال کی عمر ہے مسلمان ہندو کٹھے ہو گئے ہندوؤں نے سوال کر دیتا تجھے نماز پڑھتے ہو کبھی خدا مل جائے سارے خدا سامنے بیٹھے اصل انہیں کو جھک دیا عبادت کریں دیا سانو خدا مل دیں ساری ملاقات ہوندی ہے اپنے مذہب کے مطابق تسا نماز پڑھتے کھڑے باتی دعا منگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم کھڑے بھی ہدایت کے ہو تو اور کیڑی ہدایت ہے جواب نہ بن سکیا غزال جماعت عمر 12-13 سال ہی آپ فرمایا میں نے حکم ہوئے تو میں گل کراں میں نے اجازت ہوئے تو میں گل کراں انہیں آگے جی کرو فرمایا کملے ہو تمہارے خدا دی حد دے سارے خدا دی حد کوئی آسا کھڑے بھی ہدایت ہوتے ہیں کھڑے بھی ہدایت ہوتے ہیں مزید قرب منگتے کھڑے ہیں مزید قرب منگتے کھڑے ہیں یہ میرے آقا نے فرمایا معبدنا کا حق کا عبادت کا معرفنا کا حق کا معرفت کا رب نے دیکھا نا رب نے محبوب نے رب نے دیکھا یہ دیکھ کے آخیا مولا یہ تیری عبادت حق ادا ہے اسی نہیں کیتا یہ تیری ریاضت حق ادا ہے اسی نہیں کیتا یہ تیری پہچان حق ادا ہے اسی پہچان نہیں کی پہچان کی میں ہے سب کچھ مٹا کے رب دے ہو ونجو نماز تکبیر تحریمہ شروع کرو سارے کام باقی حرام ہو گئے اور نماز ہی حلال ہے نماز پڑھتے کھڑے نماز ایک چھوڑی پڑھو میں سبق پڑھا رہا ہوں ایک بال نے میرے کو سوال کیتا تو یہ چاہیے بولے میں حدیث پڑھا کے میں حدیث پڑھے نا فقہ پڑھے نا میں ایک بات نے سوال کیا ساری ہر پروگرام دے پڑھتے ہو ہر شے دا دل ہے یاسین قرآن دا دل ہے تو قرآن دا دل کون ہے آپ نے اصطلاح سے سوال کر دیتا ساری ہر شے دا دل ہے یاسین قرآن دا دل ہے تو قرآن دا دل کون ہے میں قرآن دا دل حضور ہے یہ قرآن حضور کی بارگاہ چاہے وہ غیر لفظی ہے میں بولتا بیٹھا الفاظ ہیں سنتے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے سنتے بیٹھے نظر نہیں آ رہی ہے جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ قرآن کہنا بیان لوح محفوظ وہ قرآن نفسی ہے لفظ نہیں انہیں آ کے بغیر لفظ نے بیان کیتا ہے اب وہ پورا قرآن وجود ہے قلب مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ پورا قرآن آیا ہے بغیر لفظ آلا پھر ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک شبد ایک ایک مد ایک ایک نقطہ ایک ایک پارہ مکمل قرآن جو آسمان تو آیا ہے ان الفاظ کہنا ہم تو قلب مصطفیٰ میں کی ہے پھر وہ قرآن زبان مصطفیٰ سے آیا ہے اچھا آ گئے قرآن کو چمو مگر پورا قرآن محبوب لبا کو چمو قرآن حضور قرآن کا دل ہے بلکہ وہ وقت جس سینے میں قرآن ہے اس سینے میں مولا حسین پر سوار اس سینے پر مولا حسین پر سوار وہ جو ہے نا صحیح
یہ میں کل کسی کی بات کرتے ہیں بہت لمبا ہی موضوع ہے ابو والے وبیل والدین احسان والدین احسان کرو صرف 5 منٹ کی معذرت سبحان اللہ ماشاء اللہ ہو جائے نا صحیح فرمائے کہ کیوں مانا احسان کرو صحابہ کرام پوچھا حضور کیوں ظلم کریں زیادتی کریں میرا حق جوڑی بیٹا کیوں مادہ بھی حق کے اولاد حق نہ کھاوے اولاد رو بھی حق کے کیوں مادہ حق کیوں دی بشانی جنت کا درمیانی دروازہ بس سے باپ جنت کا درمیانی دروازہ مامن قدمہ تر لیتا حصے کیوں ماں کمزور ہوئن اپاہد ہوئن دولے ہوئن لنگڑے ہوئن زبان نہ ہوئے عقل نہ ہوئے کان نہ ہوئن بالکل موقع پہ ہوئن کبھی کیوں مانو بیکار نہ کھائے کبھی بیکار نہ کھائے وہ لامکانی خدا ہے یہ سارے مجازی خدا ہے سمجھے اگر یہ خدا راضی ہو گئے تو وہ خدا سمجھو ہے وہ حقیقی مالک ہے یہ مجازی مالک ہے فرمایا کہ حضور بیما ظلم کریں زیادتی کریں فرمایا کرن پہ ان ظالمہ ہو ان ظالمہ ہو ان ظالمہ ہو ان دفعہ فرمایا ظلم کرن زیادتی کرن ظلم کرن زیادتی کرن گھروں کا دے بیوی کو طلاق نہیں مارے جائیداد کو محروم کر جو کچھ کرن وہ تیرے پیما کا معاملہ خدا کا معاملہ تیرا کام ہے تو احترام کر امام اعظم جی احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 888 محبوب کی حدیث ہے لا یج بالاد والدہ حتی یوریہ مملوکا فیشتریہ و چھوٹے کا ہوں حدیث نمبر 888 ہمارا بندہ پیما کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک ہی شرط ہے پیما کہیں دے غلام ہومن پیما کہیں دے غلام ہومن خرید شدہ غلام ہومن پیسے دے کے ماں باپ کو آزاد کرے پھر حق ادا ہوتا ہے اسی بھی آزاد ہے سارے پیما بھی آزاد سارا ملک بھی آزاد اسی پیما نے کبھی خرید نہیں کیتا بس احسان نہیں اتار سکتے پر روزانہ ماں باپ کو دیکھو حج مقبول کا ثواب ہے سونے 2 مرتبہ 2 مرتبہ سونے ان ناظرہ میاں تمہارا دن اگر اولاد روزانہ ماں باپ کو 100 مرتبہ میں نام اللہ اکبر جب رب سب سے اعلیٰ رب سب سے پاک ہے وہ کلھا تو کلھے کو پسند کریں گے سونا تو سونے کو پسند کریں گے پاکے تو پاکے کو پسند کریں گے میرے صحابہ کرام روزانہ 100 مرتبہ اولاد بیمہ کو دیکھے 100 دفعہ حج مقبول کا ثواب دو حدیث آخر من زار کابر ابوی او احدهما في كل جمعه غفر له ما قوت بده پر جمعہ میں دن کہتا ہے جمعہ حدیث میں مشکات موجود دو سال سے موجود ہے جمعہ میں دن بس ہجے لا کے دن ملاقات بڑے سے بات ہوئی ہے سبحان اللہ تے میں جو فون ہے میں پوچھا بھائی صاحب تو استاد سے ہے نہیں امام مسجد ہے نہیں میں پڑھانے والا بندہ میرا عمل کر ضرورت ہے بس محبت سے سب بلا لیا ہے میں نے کہا نام مناسب ہے جب امام صاحب موجود ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ اچھی کون ہوندے ابھی آکے بیٹا خبر نوازی کریے امام صاحب قابل احترام جب بھی کوشش کرو اپنے امام کا خیال اچھی لوگ جنازے واسطے تقریرہ واسطے باہر بلا کے سارا سارا استاد نمازاں پڑھاویں صفائیاں کراویں بچے پڑھاویں اعلان کریں دکھ سو کچھ آویں دل میں پروگرام دا موقع دے پھر بیعت علماء ناز کا بہر دے فلان نہ اپنے علماء کا احترام کرو مسجد امام کا خاص احترام کرو بلاؤ احترام کرو عزت کرو لیکن پہلے نمبر پر امام مسجد پہلے نمبر پر امام مسجد راضی تو خدا راضی تو نہیں فرمائی فرمایا جمعہ والے دن ماں باپ کی قبراں دے بندے کیسے بات صحیح میرے آواز بھی ہے لیکن میں پرہیز کرتا کرتا میرے کو شرم نہیں دیتی ہے ٹائم تھوڑا ہے وہ سارا ٹائم بچنا کرتا جمعہ والے دن ماں باپ کی قبراں دے بندے جمعہ والے دن تو جو ہے صحیح حدیث مشکات ہے موجود ہے بخاری کے بعد مشکات ہے میں قبرن گرد کرو ماں باپ کی قبروں کو دیکھو یہ نہ سمجھو میں مٹی دیکھا ہوں میں سمجھو میں ماں باپ کو دیکھا ہے ہر جمعے جا کے ماں باپ کی قبروں کو دیکھو فرمایا اللہ پاک اس اولاد گناہ معاف فرما دیں گے اور اس اولاد ماں باپ کے حق کے نیک بخت فرما دیں گے میں سب کو نجری اجر کن للعبد بعد موتی ان سے بڑے مالک تو روایت ہے وہ بندہ 7 کام کر جاوے دنیا میں رہ کے 7 کام کر جاوے دنیا میں رہ کے من اللہ نے علم پڑھا گئے اجرا نہر کھدوا گئے آفرا بیرن خوہ کھٹوا گئے اللہ تعالیٰ نقل سجے نہ باغ لوا فی سبیل اللہ آپ ماضر فی سبیل اللہ او بنا مسجدن رب کا گھر بنوا دے او بارا تھا مصحفن اپن موبائل کیبل ڈش کاراں موٹراں بلڈنگاں گفٹ کرنے ہیں انہیں کچھ دی گالی کوئی نہیں میں او بارا تھا مصحفن بیٹی نو بیٹے نو عالم نو حافظ کسے بندے نو قرآن دے کیا دے گیا ہے نہیں تو جو فرمائی قرآن اچھا ہر شے مجھے کر دیں میرے سب کے گھر میرے بھائی کی بیٹی شادی میری بیٹی بھتیجی کی شادی ہوئے میرا بھائی میرے کان میں رکھنے لگا بھائی جان میں اصل ہر شے کی کھڑے ہیں کہ قرآن بھول گئے ہیں میرے خاطر کال کرتا تھا ہر شے لے لی قرآن کے بھول گئے ہیں پہلے شاید قرآن کا بیٹی کو دیں دیو قرآن بیٹی کو دیں دیو تو قرآن تلو بیٹی کو لگ دیں دیو کبھی ایک پوچھا بیٹی نے قرآن ہی آندا ہے
چنگے جگہ دلہن نو کلمہ نہیں آندے خطبے نو دا پتہ نہیں پیما دا حیا نہیں کیا شادی ہے یعنی پیو مار کے پوتر کو پاک بندی کھڑے او پوتر کو پاک بند ہو پگڑی بند ہو پوتر بے نماز ہے شرابی ہے زانی ہے چور ہے ڈاکو ہے وہ کیا پگڑی دا حقدار ہے یہ پگڑی مال دی نہیں ہے یہ پگڑی عبادت ہے نماز ہے قرآن دے حیا دی پگڑی ہر شخص ہو جاتی قرآن نے گھن سکیا روایت کے مطابق افسوس کی گل ہے پہلے قرآن باقی سب کچھ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر 7 فرمایا کہ او سارا کا بال کا دستا پھر اللہ بعد موت ہی نیک بیٹا نیک بیٹی چھوڑ گیا ہے وہ کچھ دعا منگے وہ کیوں میں کبا تک ثواب آ سکتا سبحان اللہ واہ مطلب یہ حدیث بڑی میں چھوڑ دیتا ہے واہ بندے شاید میرے طرح محسوس کر دیتے ہیں میں اس لیے ماشاءاللہ تو اللہ پاک عمل کو توفیق عطا فرما دے ٹائم منہ کی لاتی بھاگ بنا ٹائم بنا کے آندا ہے بابا جی آندے عمل کثیر ایک پرسوں دی گل ہے میں نماز پڑھ جاواں تے نمازی نال کھڑا ہوے پہلا موبائل اس نمازی کا میرے سامنے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ مطلب کیا اس کا پتہ میری نماز قبول ہوے نہ ہوے میں بھائی صحیح پتہ لگا میں وہ موبائل کٹ گیا موبائل کاٹ کے رکھیا اس نے وہ نمبر چھڑ ہے نماز وچ سلام تو پہلے نمبر چھوڑ کے بعد اس نے موبائل کو جیب میں پایا عمل کثیر ہونا شرعی طور پر گنجائش ہے کہ تجھے نماز پڑھتے کرو تو خارش ہو گئی تجھے ایک ہاتھ اٹھاؤ اگر قیام میں کھڑے تھے قیام کے علاوہ ہر مقام میں کھبا اٹھاؤں قیام میں سجا اٹھاؤں کھبا نہیں اٹھاؤں ایک دفعہ تجھے ہاتھ اٹھائے تجھے کھان لے دے خارش کر لے دے اس ایک ہاتھ نال اتنی کھان کر لے دے نماز فاسد نہیں ہوگی نماز یہ فاسد ہوگی ہے پہلے ہاتھ اٹھاؤ اس وقت کر لو پھر ہاتھ باندھ لو پھر پر خارش ہوگی بعد کسی ہاتھ اٹھا لیا دو دفعہ ہاتھ اٹھے سو نماز ختم نہ ہو سی ایک رکن کے اندر جیسے 3 دفعہ ہاتھ اٹھے سو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ کھان لو خارج کر لو نماز فاسد نہیں ہوگی 3 دفعہ ہاتھ اٹھے سو بار بار 2 دفعہ فاسد نہ ہو سی مکروہ ہو سی ایک دفعہ گنجائش ہے جسے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ کھانے سو خارج کرے سو یہ عمل کثیر ہے نماز کیا تھی اسی نوعیت کے مطابق جہاں موبائل چلتا پہ جیب بیل بنتی پی تھی ہاتھ مار کے ہاتھ مار کے اگر تھی خرچ کر سکتے ہو تو ہاتھ مار کے علماء لکھیا متاثرین نے ہاتھ مار کے بیل بند کر سکتے ہو ان کو پیر کاٹ کے بند نکال سکتے ہو پیر کٹے سو ہم نے کثیر بنے سی نماز فاسد ہو گئی دعا ہے اللہ عمل کی تفصیل